بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، ایک بڑے سینئر صحافی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، وہ ہر وقت جیل میں بیٹھ کر گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ انکشاف کیا ہے معروف تجزیہ نگار اور صحافی نجم سیٹھی صاحب نے، جنہوں نے اپنے پروگرام میں اس بات کا انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو پوری تفصیل بتائی ہے کہ خان کا موڈ بڑا خطرناک ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی بات کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گالیاں دے رہے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، لیکن خان باز نہیں آ رہا۔ تو یہ مگر اسٹیبلشمنٹ بات نہیں مان رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ کسی چیز پہ ٹکتے نہیں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کیا باتیں کرتے ہیں جیل کے اندر، اور جب یہ ملنے جاتے ہیں کیوں آپ ان کو روکتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے پوری ڈیٹیل بتایا نون لیگ والوں کو کہ آپ کو پتہ نہیں خان کیا کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے، جو جاتا ہے وہاں اس کو گالیاں سب کے سامنے دیتا ہے، ہر قسم کی چیز کرتا ہے وہاں، اور اگر ہم وہ سنا دیں تو آپ یقین نہیں کریں گے واٹ سارٹ آف لینگویج از یوزنگ۔ ان کو کہا بھی گیا ہے، جیل اتھارٹیز نے کہا کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے ساری چیزیں، تو آپ نہ ایسی باتیں کیا کریں جو کہ ظاہر ہے بڑی پرسنلائز قسم کی باتیں ہیں، مگر وہ باز نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ریکارڈ ہو میں کروں گا، اور ان کا جو موڈ ہے وہ اتنا مطلب خطرناک ہے کہ ان کے ساتھ تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو گالیاں دیتے ہیں وہاں بیٹھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب اپنے حواس میں نہیں ہے، وہ پاگل ہو چکے ہیں یا نیم پاگل ہیں، اپنے سینسز میں نہیں ہے، اور جیل ان کے اعصاب پر بری طرح حاوی ہو رہی ہے، اس لیے اب ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، یعنی کوئی لتھی چڑی نہیں ہے، یا وہ مایوس ہو گئے، انہیں پتہ ہے کہ باہر تو نکلنا نہیں ہے، سزا بھگتنی ہے تو کچھ بھی کہہ دوں، ان کو اندر ہی رہنا ہے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دونوں باتیں اس بات کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ اب کسی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کا اگر ذہنی توازن درست نہ ہو تو پھر قوم کا اس کے پیچھے بھاگنا یا اس کو قائد تسلیم کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان بڑا بہادر آدمی ہے اور جیل میں اپنے نظریے پہ کھڑا ہے، لیکن وہ کیسا بہادر آدمی ہے جس کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، اور جو وہاں بیٹھ کر گالیاں دے رہا ہے یا انٹ شنٹ بک رہا ہے اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بری طرح انتشار کا شکار ہے۔ تو یا تو خان صاحب کو پی ٹی آئی والے ریٹائرمنٹ دے دیں، انہیں سائڈ لائن کر دیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ وہ دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے، تو ان کی فرسٹریشن کم ہو جائے گی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی گارنٹی مل جائے گی خان دوبارہ پالیٹکس کے اندر نہیں ہوگا۔ تو کوئی نہ کوئی سلوشن پی ٹی آئی کو تلاش کرنا پڑے گا، اور یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ خان جس حالت میں جیل کے اندر ہے، اگر اس حالت میں باہر آ گیا تو یقینی طور پر وہ کسی اور کے لیے نہیں، خود کے لیے اور اپنی جماعت کے لیے اور اس ملک کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو صرف خان نہیں، پی ٹی آئی پوری جماعت ہی فرسٹریشن کا شکار لگتی ہے، بند گلی میں کھڑی ہے، نہ پارٹی کے سربراہ کو پتہ ہے کہ اس مشکل سے کیسے باہر نکلنا ہے، نہ پارٹی کی قیادت کو اس بات کا علم ہے، نہ ووٹر اور سپورٹر کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ خان کی اس عذاب سے کیسے جان چھوٹے گی۔ ان کی حالت بڑی بری ہے۔ خان کی بہنیں بھی خود کہتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ خان آخر جیل سے کیسے باہر نکلے گا۔ 100 بہانے کر کے دیکھ لیے، 100 ترکیبیں آزما کے دیکھ لی، کبھی زہر کا بہانہ، کبھی سولٹری کنفائنمنٹ، کبھی آنکھ کا مسئلہ، کبھی کسی اور چیز کا مسئلہ، تو کون سا ایسا بہانہ ہے جو پی ٹی آئی نے ابھی تک نہیں آزمایا؟ کبھی کرکٹر سے لیٹر لکھوا لیے، کبھی اراکین اسمبلی سے لیٹر لکھوا لیے، کبھی امریکہ سے لیٹر آ گیا، کبھی کانگریس سے آ گیا، کبھی برطانوی پارلیمنٹیرین نے لیٹر لکھ دیا، تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بلیک میل کر کے بھی دیکھ لیا، گٹے گوڈے پکڑ کے بھی دیکھ لیا، 8 فروری کا احتجاج کر کے بھی دیکھ لیا، لانگ مارچ کر کے بھی دیکھ لیا، وہ تمام طریقے حربے وہ سب پی ٹی آئی آزما کے دیکھ چکی ہے، جو کہ ماضی میں بہت ساری جماعتیں ان میں سے کسی ایک طریقے پر بھی عمل کرتی تھی تو اپنے لیے ریلیف حاصل کر لیتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے، وہ شیر کو سب کچھ سکھاتی ہے لیکن درخت پر چڑھنا نہیں سکھاتی۔ تو خان صاحب نے نواز شریف کی سیاست کو بہت فالو کیا ہے اور اسی کے فٹ سٹیپ پر چلتے ہوئے آج جیل میں بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں نواز شریف سے زیادہ قید کاٹ کر وہ بہت پاپولر لیڈر بن جائیں گے، کیونکہ نواز شریف بھی اسی لیے پاپولر لیڈر بنا، جب وہ قید میں تھا، جب اس نے جلا وطنی اختیار کی، اس کے بعد بھی وہ گورنمنٹ میں آ گیا۔ لیکن خان صاحب اس کھڑکی میں ہاتھ تو دے بیٹھے ہیں، لیکن اس سے نکلنا کیسے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کی جان نہیں چھوٹ رہی، اور نظر بھی نہیں آ رہا کہ جلد ان کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا تیز کر رہی ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، وہ سب فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔
ایسے ہی تو نہیں لوگ پی ٹی آئی کو ٹی ٹی پی کا پولیٹیکل ونگ کہتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو پاکستان نے افغانستان کے اوپر سٹرائک کیا ہے، اس پر جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہوئی ہے، اور کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. تو پاکستانی فوج کے خلاف روزانہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. 2 دن سے اس بات کا شور مچایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے بھی نیا جہاز خرید لیا ہے، اور یہ بھی اربوں روپے مالیت کا ہے. نہ کوئی ثبوت ہے، نہ اس کا کوئی عطا پتہ ہے، بس ہوا میں یہ بات چھوڑ دی گئی ہے اور سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کیوں خریدا گیا، کیسے خریدا گیا. تو یہ فوج کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فوجی افسران بھی ایک ملازم ہوتے ہیں. فوج کے اندر جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ سرکاری تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں. ان پر اگر کسی قسم کا الزام لگتا ہے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو الزام لگانے والا الزام لگا کر نکل جاتا ہے، لیکن جس پر الزام لگتا ہے وہ ساری عمر صفائیاں دیتا پھرتا ہے. اور یہ ہماری عدلیہ کی وجہ سے ہوتا ہے. ہماری عدلیہ کے اندر آج تک کوئی ایسا قانون نہیں بن سکا کہ جھوٹا الزام لگانے والے کو سزا دی جا سکے. اس کی سب سے بڑی مثال خود عمران خان ہے، جنہوں نے اپنے سیاسی مخالف لیڈر کے اوپر ایک بڑا الزام لگایا اور اس کیس میں کبھی پیش نہیں ہوئے اور نہ ان کو اس کیس میں سزا ہوئی، بلکہ جس کورٹ نے یہ ٹرائل کیا اس کورٹ کو بھی ٹرائل کرنے سے روک دیا. تو الزامات کے ذریعے فوج کے اندر ایک بار پھر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کبھی کہتے ہیں ساری فوج استعفیٰ دے رہی ہے، کبھی کہتے ہیں فوج کے لوگ بڑے ناراض ہیں کہ عمران خان کے خلاف سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. تو ان کا اب سارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ڈیجیٹل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ویلاگر اٹھا کے دیکھ لیں، سب جو ہے وہ لگے ہوئے فوج کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے 9 مئی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی سے کچھ سیکھ لیا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں اور اب یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو جائے. آرمی چیف پر یہ الزام اس لیے لگا رہے ہیں کہ فوج دباؤ میں آ جائے. جب فوج کے چیف پہ الزام لگتے ہیں تو ظاہر ہے عام فوجی تو عام فوجی ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے. پروپوگنڈا کوئی کرتا ہے تو وہ پھر لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ ایسا کی بڑھیا، کیونکہ وہ اپنے افسر سے تو پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہوا. تو ان کے ذہن میں یہ بات تو ڈالی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بات ذہن میں رہ جاتی ہے کہ ہمارا سربراہ جو ہے وہ ایک قیمتی جہاز لیے پھرتا ہے اور ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے چند دنوں میں فوج کس طرح مسلسل جانیں دے رہی ہیں. آج بھی کے پی کے میں کرک کے ایف سی قلعے کے اوپر حملہ ہوا. یہ ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر ایک کوارڈ کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے اور پھر اس حملے کے نتیجے میں جو 7-8 ایف سی کے اہلکار زخمی ہوئے ان کو جس ایمبولینس کے ذریعے لے جایا جا رہا تھا اس کے اوپر اٹیک کیا گیا پوری پلاننگ کے ساتھ کہ زخمی ہوں گے، زخمیوں کو ہاسپٹل جایا جائے گا، راستے میں روک کے پھر ان کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا اور ایمبولینس کو آگ لگا دی گئی. یعنی اتنا بروٹل قسم کا جو دہشت گردوں کا ایجنڈا ہے اس کو ہماری فوج فیس کر رہی ہے. تو اس فوج کے اندر اس قسم کی چیزیں انڈکٹ کرنا اور فوجیوں کے ذہنوں کو بدگواں کرنا یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا توڑ کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ پی ٹی آئی اس ملک میں کوئی اور بڑا سانحہ کرا دے گی. اور عمران خان اسی لیے پاگل ہو رہا ہے کہ جیل میں بیٹھ کر اس نے جو فارمولے دیے وہ فارمولے کامیاب نہیں ہو رہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے. ویسے تو ہمارے لوگ بڑی جلدی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. کوئی سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی خبر پھیلاتا ہے تو لوگ اس کے اوپر کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی نفرت سے کمنٹ کرتے ہیں جیسے وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہوں. ابھی ایک تصویر شیئر کی گئی ہے جس میں پنجاب حکومت نے عام لوگوں کے لیے افطار کا بندوبست کیا ہے. یہ تصویر کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے. آج اس تصویر کو فوٹو شاپ کر کے دوبارہ سوشل میڈیا پر چڑھا دیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیں کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ افطاری کے سامان کے اوپر مریم نواز کی فوٹو لگائی گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ فوٹو شاپ کی گئی ہے اور بعد میں اس کو آلٹر کر کے فوٹو شاپ سے مراد یہ کہ اس کے اندر جعل سازی کی گئی ہے اور تصویریں اس کے اوپر پیسٹ کر کے اور پھر لوگوں سے ان کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں. یہ ہے عوام کے اندر انتشار پیدا کرنا. اور آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ رمضان کی وجہ سے لوگوں کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، لوگ جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں. اس قسم کی چیزیں دیکھ کے لوگوں کو فوری غصہ آ جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ پنجاب میں بڑے اچھے کام کر رہی ہیں، وہ ٹریکٹر بانٹ رہی ہیں، وہ لیپ ٹاپ بانٹ رہی ہیں، وہ کچھ اور بڑے کام کر رہی ہیں. پنجاب میں جو انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیے وہ 100% لینڈ مارک پروجیکٹ ہے. لیکن جن کے ہاتھ میں موبائل ہے، جن کے ہاتھ میں وہ پروپیگنڈے کا ٹول ہے، وہ لوگ ان سے انفلوئنس ہو رہے ہیں اور یہ لوگ اس قدر پھر یعنی غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ میں جو
ٹوائلٹ پیپر بانٹے جاتے ہیں، ان پہ بھی حکومت پنجاب کی تصویریں لگی ہیں. تو یہ ڈی فیم کرنے کی اور لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی اور انتشار پھیلانے کی سازش ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی ملک جوڑنے میں نہیں، ملک توڑنے میں لگی ہوئی ہے. اور وجہ کیا ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر بند ہے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ ان کے پاس جو جہاز ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے. اس کا جواب تو انہیں دینا پڑے گا. وہ پبلک لیڈر ہیں، انہیں اچھا لگے برا لگے، وہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ان کو ڈیٹیل جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا، ورنہ لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے رہیں گے اور اس سے کچھ لوگ متاثر بھی ہوتے رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ فوج کو بھی اب اس پروپیگنڈے کا توڑ کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا. اور تحریک انصاف کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے باہر عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرہ کیا ہے. تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ نے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مقرر کرنے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کے ذاتی معالجین سے ان کے آنکھ کا معائنہ کرایا جائے. اس احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس، سلیمان اکرم راجہ، عامر ڈوگر، شفیع جان، محمد حسین، شاہد خٹک اور کئی ارکان اسمبلی شامل ہیں. تو پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم اس لیے آئے کہ ہمارے کیسز لگائے جائیں. خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے. حالانکہ چند روز پہلے اسی سپریم کورٹ نے سلمان صفدر کو اپنا ترجمان بنا کر بھیجا، جنہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور پھر ان کی حالت زار کے بارے میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے. سلیمان اکرم راجہ کا موقف یہ ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملنے گیا تھا، ملاقات نہیں ہوئی اور رجسٹرار کا نمبر بھی بند ہے، اس لیے ہم نے دھرنا دے دیا. یعنی اگر آپ کی رجسٹرار سے ملاقات نہیں ہوگی تو آپ عدالت کے باہر دھرنا دے دیں گے. پچھلی ملاقات میں بھی چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسا میدان نہیں ہے کہ جہاں پر آپ دھرنے دیں یا احتجاج کریں. آپ اپنی درخواست جمع کرائیں اور اس کے اوپر عدالت آپ کو اپنا جواب دے دے گی. تو آپ کی درخواست سے اکوموڈیٹ کر لی گئی. لیکن اب تحریک انصاف والے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ تصویریں بن سکیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. ان کو نہ پولیٹیکل راستہ سمجھ آ رہا ہے، نہ ان کو جوڈیشل راستہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ یہ کوئی اپنے تعلقات کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کو جب مشرف نے گرفتار کیا، ان کے اوپر بڑے خطرناک کیس ڈالے اور یہ شنید تھی کہ ان کیسوں میں ان کو سزائے موت دے دی جائے گی. لیکن سیاستدان بہرحال سیاستدان ہوتا ہے. انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے اپنی رہائی کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا کہ وہ وہاں سے نکال دیے گئے. بعد میں یہ خبریں آئیں کہ انہوں نے ڈیل کر لی. چلے ڈیل ہی کی، لیکن انہوں نے اپنی جان بچائی، اپنی پارٹی بچائی اور کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اس ملک کے حکمران بن گئے. تو یہ سیاست کے اندر ہوتا ہے. سیاست جو ہے وہ بڑا رسکی کھیل ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کا خیال یہ کہ فوج لائی تھی اور فوج ایک دفعہ دوبارہ انہیں لا سکتی ہے، اس کے لیے ان کو فوج کے ساتھ کچھ بھی کرنا پڑے وہ کریں گے. چاہے لڑنا پڑے تو ایک ہاتھ گریبان پہ ہے، دوسرا پاؤں پہ رکھا ہوا ہے. اور اب یہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں نا اتمام حجت کیا جا سکے. اسی دوران پنڈی میں چکلالہ ریلوے اسٹیشن قریب 400 سے زائد لوگوں نے کوئی ریلی نکالی ہوئی تھی. پولیس کہتی ہے 1 ویلر تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ تھے. انہوں نے جو سرکاری بس ہے گرین الیکٹرک بس، اس کے اوپر پتھراؤ کیا، ڈنڈے مارے، ایک مسافر زخمی ہوا، بس کے شیشے بھی ٹوٹ گئے. تو پھر پولیس نے بعد میں ایئرپورٹ روڈ پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے حملہ آوروں کو گرفتار کیا ہے اور 7 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں. موٹر سائیکل بھی برآمد کیے گئے ہیں، لیکن 400 میں سے صرف 7 لوگ پکڑے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بری خبر یہ کہ علیمہ خان کے ایک مرتبہ پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور یہ 14ویں بار جاری ہوئے ہیں. اور نہ صرف ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے بلکہ ان کے دونوں گارنٹر کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اور عدالت نے کہا کہ علیمہ خان اور ان کے گارنٹرز کو گرفتار کر کے 24 فروری تک عدالت یعنی منگل کے روز تک عدالت میں پیش کیا جائے. اور اس مقدمے کے آخری تفتیشی گواہان کو بھی طلب کر لیا گیا. تو علیمہ خان صاحبہ 26 نومبر تھانہ صادقہ آباد احتجاج کیس کے دوران عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار ہونے کی پوزیشن میں آ گئی ہیں. لیکن پولیس انہیں گرفتار کیوں نہیں کر رہی؟ کوئی 13 مرتبہ تو پولیس والے جا کے ان سے وارنٹ کی تعمیل کرا چکے ہیں، لیکن وہ پیش نہیں ہوتی. تو وجہ کل لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ بی بی نے خفیہ ملاقاتیں کر کے اپنے لیے کچھ رعایتیں حاصل کر رکھی ہیں اور شاید یہ رعایت انہی میں سے ایک رعایت ہے. اس کے علاوہ عمران خان کے نامزد لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی کی تعیناتی وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دی گئی ہے
اور یہ تعیناتی جو ہے پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے چیلنج کیا ہے، لیکن ان کے وکیل بڑے تگڑے ہیں، جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب وہ ہے جن کو فیض امیر نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس وقت نکلوا دیا تھا جب وہ چیف جسٹس بننے والے تھے۔ تو اب محمود اچکزئی کی تقرری کے اوپر آئینی عدالت فیصلہ کرے گی کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اور آئینی عدالت کے حوالے سے ایک اور خبر بھی یہ کہ آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے اختیارات پر بھی فیصلہ سنا دیا ہے۔ آئینی عدالت نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس تھا، اب سپریم کورٹ کے پاس آئینی اختیارات کی تشریح کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور نئی آئینی اسکیم کے تحت آئین اور قانون کی تشریح جب بھی کرے گی آئینی عدالت کرے گی۔ جسٹس عامر فاروق نے یہ فیصلہ لکھا ہے اور یہ بتایا کہ آئینی عدالت قانون سازی کی آئینی حیثیت کا جائزہ لے سکتی ہے اور کسی بھی مقدمے کا ریکارڈ منگوانے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ 27ویں ترمیم سے سپریم کورٹ کے آئین کے تشریح اور قانون سازی کے اختیارات ختم ہو گئے ہیں۔ تو آئینی عدالت نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی والے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے نا، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے دھرنا دینا کیا ہے، انہوں نے کس دیوار پہ ٹکر مارنی ہے۔ جانا انہوں نے پشاور ہے اور بیٹھے ہوئے ملتان روڈ کے اوپر ملتان کی طرف منہ کر کے، تو ان کو منزل کہاں سے ملے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا فیصلہ آیا، وہ قبضہ گروپوں کے حوالے سے جو پنجاب حکومت نیا قانون لانے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس۔ اس کے تحت جو ڈی آر سی کمیٹیاں بنائی گئی تھی، ان کے لاہور ہائی کورٹ نے تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے ہیں اور وہ تمام درخواستیں کارروائی کے لیے ٹریبونل کو بھیج دی ہیں۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے 500 سے زائد درخواستوں کی سماعت کی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پنجاب میں کتنے قبضے ہوئے تھے کہ جب قبضے چھڑائے گئے تو 500 لوگ پہنچ گئے عدالتوں میں کہ جی ساڑھے کو قبضہ واپس لے لیا ہے۔ تو پنجاب کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں امجد پرویز، انہوں نے نیا ترمیمی آرڈیننس عدالت کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آرڈیننس میں بہت تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اب ڈی آر سی کمیٹیوں کے پاس جوڈیشل پاورز نہیں ہیں، شکایات جو بایو میٹرک طریقے سے ہوں گی، ایگزیکٹو سے اختیارات واپس لے کر ٹریبونل کو دے دیے گئے ہیں، اور ریٹائرڈ کی بجائے حاضر سروس ایڈیشنل سیشن جج ٹریبونل میں تعینات کیے جائیں گے، یعنی فیصلہ جو ہے وہ جج صاحب کریں گے، بیوروکریسی کے پاس اب فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے چیف جسٹس صاحب کو بتا دیا کہ مائی باپ عدلیہ کے اختیارات موجود ہے اور عدلیہ ان کیسوں کا فیصلہ کر سکتی ہے، ہم نے جو پنگا لیا تھا اس میں آپ کی منشا کے مطابق تبدیلی کر دی گئی ہے، تو اس لیے اب عدالت نے تمام درخواستیں ٹریبونل کو بھیج دی اور حکم جاری کیا کہ ٹریبونل تمام درخواستوں کو نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت سن کر فیصلہ کرے۔ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے زمینوں پر قبضے کے حوالے سے فیصلے کالعدم قرار دینے کی وجہ سے وہ تمام قبضے جو چھڑائے گئے تھے وہ واپس ان لوگوں کو مل گئے جنہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، تو جن جن کے قبضے چھڑوائے گئے تھے ان کے قبضے تو ہو گئے واپس۔ اس کے علاوہ سٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہو گئی ہے۔ پیر کے روز جب مارکیٹ کھلی ہے تو مارکیٹ 5400 سے زائد پوائنٹ کی کمی پر بند ہوئی ہے، اور پچھلے 3-4 روز میں سٹاک مارکیٹ میں 23,000 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بڑی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو سٹاک مارکیٹ بری طرح کریش ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پیر کے روز بڑے سرمایہ کاروں نے بڑے پیمانے پر شیئر بیچ دیے ہیں، جس سے انڈیکس میں تاریخی نوعیت کی گراوٹ آئی ہے اور تاریخ کی چوتھی اور رواں سال کی تیسری سب سے بڑی مندی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مارکیٹ ایک دن میں 5 نفسیاتی حدیں گوا بیٹھی ہے، تو 5478 پوائنٹ کمی کے بعد مارکیٹ 1,67,691 پوائنٹ پر بند ہوئی ہے۔ بینکنگ، فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس، انرجی، سیمنٹ کمپنی شیئر میں فروخت کا دباؤ رہا اور مارکیٹ میں 25 ارب روپے مالیت کے 45 کروڑ شیئر کا لین دین ہوا ہے، تو لوگوں کی بھاری رقوم ڈوب گئی ہیں، اور یہ اس دن سے ہونا شروع ہے جب سے حکومت اور عمران خان کے درمیان کوئی لین دین یا ڈیل کی خبریں سامنے آئیں، اس کے بعد سے سٹاک مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔